السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، قوم کے نونہالوں، آج کی اس دینی محفل میں جس اہم موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ ضروری اور اصلاحی باتیں بیان کرنی ہیں، وہ ہے توحید اور اس کی قسمیں۔ دیکھیے، توحید یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید سب سے پہلا فریضہ ہے جس کا اقرار کرنا اور جس کو دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام فرائض سے پہلے توحید کا نمبر ہے۔ توحید یہ سب سے افضل اور سب سے بڑی نیکی ہے، اور توحید ہی کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے غیر اللہ، معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جن جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی کے کہنے پر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا میں شرک شیطان ہی کے ذریعے وجود میں آیا، اس لیے شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو توحید یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی، اور جس کے لیے ان گنت مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ توحید ہی میں تمام انسانیت کی حقیقی کامیابی اور نجات۔ توحید کا لفظ ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، ہمیں توحید کے حقیقی معنی اور مفہوم پر غور کرنا چاہیے۔ توحید یہ وحد یوحد سے ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایک جاننا، ایک ماننا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی تعریف، اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، هو افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، عام طور پر توحید کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ رب سے ہے، اور رب کے معنی ہوتے ہیں
ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اس کی ضروریات مہیا کرنے والا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ تو توحید ربوبیت کا مطلب ہوگا اللہ کے تمام افعال اور تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اور کسی مخلوق کا ان کاموں میں کچھ بھی عمل دخل نہیں سمجھنا۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ تمام چیزوں کا خالق، مالک، مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے جو ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کو اجاگر کیا ہے۔ توحید ربوبیت کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو دیکھیے، توحید اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، ذلت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ روزی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے تمام برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں توحید ربوبیت کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بندے تمام معاملات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما الصمد کی تفسیر میں لکھتے ہیں، الصمد وہ ہے کہ اپنے تمام مسائل اور تمام ضروریات میں مخلوقات جس کی طرف رجوع ہوتی ہیں۔ صمد کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے تمام مسائل اور تمام ضروریات میں مخلوقات جس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، بڑی سے بڑی ضرورت، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ، بڑا سے بڑا مسئلہ، اپنے تمام مسائل اور ضروریات میں تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات جس ذات کی طرف رجوع ہوتی ہیں اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ الصمد ہے، یعنی تمام مخلوقات کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں توحید ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو توحید ربوبیت کی سیدھی اور جو ہے آسان سی تعریف ایک مرتبہ اور سمجھ لیں، اللہ کے تمام افعال اور تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، کسی مخلوق کا اس میں ذرہ برابر عمل دخل نہیں سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 40 میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں روزی دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ذرا ان سے پوچھئے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ معبودان باطلہ، کیا یہ شرکا ان چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن چیزوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام معبودان باطلہ سے پاک ہے، اللہ کی ذات بلند اور برتر ہے۔ تو میں نے مختصر طور پر توحید ربوبیت کی وضاحت کی آپ کے سامنے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید، بولیے، الوہیت۔ پہلی قسم توحید ربوبیت،
دوسری قسم توحید الوہیت. الوہیت یہ الہ سے ہے. الہ کے معنی معبود کے ہوتے. الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے جتنے بھی کام ہیں تمام کے تمام کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بجا لانا. اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود اکیلے اللہ تعالیٰ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. تو یہ ہے توحید الوہیت. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. عبادت کے لغوی معنی ہوتے ہیں تذلل، عاجزی اور خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف جھکنا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں عبادت کی بڑی بہترین تعریف کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کمال محبت کا اظہار کرنا اور اللہ رب العالمین کی طرف جھکنا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے سچی عقیدت، سچی محبت رکھنا اور اس کی طاقت کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا. اللہ کی طاقت کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طاقت کے سامنے خوف کا اظہار کرنا، ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، خائف رہنا کہیں اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہ کر لے، کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو سزا نہ دے دے. اس کو کہا جاتا ہے عبادت. تو عام طور پر توحید کے باب میں عبادت کی 5 قسمیں بیان کی گئی. عبادت 5 طرح کی ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. عبادت کی ایک قسم ہے قلبی عبادت. پہلی قسم کیا بتائی گئی؟ قلبی عبادت. قلبی عبادت کا مطلب دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت رکھی جائے، اللہ سے محبت ہو. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ اللہ کے لیے دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں. جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت اپنے معبودان باطلہ سے کرتے ہیں. مگر ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. تو قلبی عبادت کا مطلب اللہ سے محبت رکھی جائے. خالق سے محبت ہے نا، خالق سے محبت رہے گی اس کی اطاعت کریں گے، خالق سے محبت رہے گی اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی نافرمانی سے بچیں گے. اور قلبی عبادت کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے امید رکھی جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ سے شرم و حیا کی جائے. یہ ساری چیزیں، اللہ سے خوف رکھا جائے، یہ ساری چیزیں قلبی عبادت میں داخل ہیں. دل سے اللہ کی عبادت کا مطلب یہی ہے اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا جائے. اللہ علی ہے، اللہ بلند ہے، اللہ عظیم ہے. اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت، اس کی بڑائی کا دل میں اعتراف کیا جائے، اس سے محبت کیا جائے، اس سے امید رکھا جائے، اس پر توکل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کیا جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلبی عبادت. کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادت، دل سے اللہ کی عبادت کرنا. اور دوسری چیز ہے زبان سے اللہ کی عبادت کرنا. زبانی عبادت کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا، ذکر سے، زبان سے اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا، یہ سب زبانی عبادت میں داخل ہے. اہل علم نے جو ہے استعانت
استغاثہ استعاذہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں آیت آتی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے ہمارے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے۔ نستعین استعانت اللہ سے مدد طلب کرنا زبانی عبادت ہے۔ استغاثہ مصیبت میں اللہ سے دعا کرنا۔ ایک ہوتا دعا، آپ خوشحالی میں تب بھی اللہ سے دعا کریں، بدحالی میں تب بھی اللہ سے دعا کریں، مگر بندہ جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو جو پکارا جاتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ مصیبت میں پریشانی میں اللہ کو پکارنا، اللہ کی مدد طلب کرنا۔ اور ایک ہے استعاذہ، ہر شر، ہر آفت، ہر بلا سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ زبانی عبادت ہے۔ زبان سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، مدد طلب کرنا، چاہے مصیبت کے وقت ہو، بدحالی میں ہو، چاہے خوشحالی میں ہو، مصیبت کے آنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ ساری چیزیں زبانی عبادت میں داخل ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بدنی عبادت، باڈی سے، بدن سے اللہ کی عبادت کرنا۔ بدنی عبادت مثال کسی کو معلوم ہے؟ نماز۔ نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ اسی طرح سے طواف کرنا، طواف کرنا بھی بدنی عبادت ہے۔ سجدہ کرنا بدنی عبادت۔ روزہ رکھنا، روزہ رکھنا بھی بدنی عبادت ہے۔ پورا جسم ہمارا روزے سے رہتا ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ باڈی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی طرح سے مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، مال جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ مالی عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، زکوٰۃ دینے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا ہے۔ تمام بدنی اور مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ اسی طرح سے عبادت کی پانچویں قسم ہے بدنی و مالی عبادت۔ باڈی سے بھی آدمی کام کرے، مال بھی لگائے، مثلا حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، قربانی دینا ہے، جانور خرید کر، پیسہ دے کر جانور خرید کر لاتے ہیں، پھر ذبح بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے، گوشت بھی تقسیم کرنے جاتے ہیں، تو یہ بدنی اور مالی عبادت ہے۔ تو اہل علم نے عبادات کو ان 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید عبادت۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید عبادت، توحید عبادت ہے۔ تو ہر طرح کی عبادت، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے 2 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 2۔ پہلا جو جز ہے لا الہ، اس میں نفی ہے، انکار ہے۔ دوسرے میں الا اللہ میں اثبات ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ، دوسرا حصہ الا اللہ۔ پہلے حصے میں انکار ہے، لا الہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود، ہم نے تمام معبودوں کا انکار کر دیا، تمام معبودوں کی نفی کر دی۔ الا اللہ میں اثبات ہے، ماننا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی، مگر اللہ تعالیٰ ہی۔
تو ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ذریعے سے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں لوگ، نہیں ہے معبود کوئی مگر اللہ، یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل علم نے یہ ترجمہ غلط بتایا ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا۔ عام طور پر بچوں کو رٹایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، معبود کے ساتھ برحق کا لفظ استعمال کیجیے یا سچا کا لفظ استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یا حقیقی معبود نہیں، یا معبود برحق نہیں۔ جب آپ برحق لگا دیں گے تو وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ کے سوا بقیہ معبودان باطل ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اور سچا معبود ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں بڑی نفیس اور بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، ایک علمی نقطہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں سارے کے سارے حروف کیا ہیں؟ جوفی ہیں۔ حروف کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہوتا شفوی، شفوی کا مطلب ہونٹ سے جو حروف ادا کیے جاتے، جیسے میم ہے، میم دونوں ہونٹ لگانا پڑے گا، با ہے، میم ہے، فا ہے، واو ہے، 4 حروف ہیں شفوی جو ہونٹ سے ادا کیے جاتے۔ کیا کیا؟ میم، با، واو، فا، ان کو بولتے ایسے حروف جو ہونٹ کی مدد سے، ہونٹ کے لگانے سے ادا ہوتے۔ اور بعض حروف ہیں جوفی جو منہ کے اندرونی حصے سے ادا ہوتے، اس میں ہونٹ نہیں لگتے، اس کو بولتے جوفی۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جتنے بھی حروف ہیں سارے کے سارے حروف جوفی ہیں۔ آپ ادا کیجئے، کہیں بھی ہونٹ نہیں مل رہا، لا الہ الا اللہ، ہونٹ ملے؟ نہیں مل رہا نا، اندر سے ادا ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا دل بھی گواہی دے، اس کا دل بھی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ حروف اندر سے ادا ہوتے ہیں، ان حروف کی ادائیگی اندر سے ہوتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسی کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے مومن اور موحد ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو توحید کی 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ اچھا دیکھیے، عبادت، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کی قبولیت کے لیے 2 اہم شرطیں۔ کوئی بھی عبادت کی 5 قسمیں بتائی گئی نا، قلبی، زبانی، بدنی و مالی، کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت کے لیے 2 اہم شرطیں، یہ دونوں شروط پائے جائیں گے تبھی ہماری عبادت قبول ہوگی۔ پہلی شرط ہے اخلاص۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، یعنی ہر عبادت محض اللہ کی رضا کے لیے انجام دے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تم اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط ہے اتباع سنت۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت، ہماری عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تبھی عبادت قبول ہوگی۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاص تو ہے مگر طریقہ، نماز کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حج کر رہے ہیں، اخلاص ہے مگر طریقہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، حج قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے تمام چھوٹی بڑی عبادتیں، تو عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص،
دوسری شرط اتباع سنت، ہماری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ایک دو تین باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ توحید اسماء و صفات، توحید کی جو تیسری قسم ہے بڑی اہم ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ عبادت کے فوائد جس کو ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عبادت کا سب سے بڑا فائدہ یاد رکھیں آپ، عبادت سے انسانوں اور جانوروں میں تمیز پیدا ہوتی، فرق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے سے ہمیں دنیاوی آفات سے بچاتا ہے، اخروی عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کہا بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے اوپر یعنی ہم سب کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا، کہا کہ اللہ کے اوپر اگر بندے اس کی عبادت کریں تو اللہ پر بندوں کا حق یہ بنتا ہے اللہ یعذبہم، اللہ بندوں کو عذاب نہ دے، اللہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ اس میں دنیوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں شامل ہیں۔ اگر عبادت کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہمیں دنیاوی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ ہمیں اخروی عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ عبادت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے ذریعے سے نفس کی تربیت ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نفس گندا ہو جاتا ہے، نفس کے اندر قدورت آ جاتی ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نفس کو صیقل کرتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ سے پاک کیا جاتا ہے، زنگ سے پاک کیا جاتا لوہے کو، ویسا نفس کو بھی اللہ عبادت کے ذریعے صیقل کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے آیت بارہا سنی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہمیں بے حیائیوں سے، گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ روزے کا فائدہ بتایا گیا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو عبادتوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، عبادات کے ذریعے سے اللہ ہماری نفس کی اصلاح فرماتا ہے، اللہ ہماری بہتر تربیت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے عبادات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، بندہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا، بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد میں غفلت نہیں برتتا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کیا کرو۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اور رب کے درمیان تعلق استوار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، دلوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انما فرضت الصلاۃ لاقامۃ ذکر اللہ، نماز فرض کی گئی اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نمازوں کا جو اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں تمام نمازوں کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا،
فجر کا وقت الگ، ظہر کا وقت الگ، عصر کا الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فجر میں آؤ 5 وقت کی نماز پڑھ لو چھٹی مل جائے، نہیں، نماز وقت وقت پر ہے۔ وقت وقت پر رکھنے کی حکمت اہل علم نے، بہتر حکمت تو اللہ جانتا ہے، مگر بعض اہل علم نے اس کی حکمت ہی بیان کی ہے کہ بندہ دنیاوی مشاغل میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو نماز کا وقت رکھا گیا ہے تاکہ بندہ نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے چوکنا ہو جائے۔ رات بھر بندہ غفلت میں رہتا ہے، اپنی نیند پوری کرتا ہے یا دیگر مصروفیات میں رہتا ہے، فجر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کے دل کو تازگی مل جاتی ہے، بندے کا رب سے بہترین کنیکشن ہو جاتا ہے۔ وہی معاملہ دیگر نمازوں کا بھی ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے بندے اور رب کے درمیان، یا عبادات کے ذریعے سے بندے اور رب کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے غفلت، اور اسی طرح سے جو ہے غفلت اور اللہ کو بھولنے کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادات کے بڑے اہم فائدے ہیں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہر چھوٹی بڑی عبادت ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادتوں کو اپنے لیے بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی بادشاہت بڑھ جائے گی، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں، ہم اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ ہماری عبادت سے نہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا، اور نہ عبادت سے دور رہنے سے اللہ کی بادشاہت میں کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں یا دنیا کے حکمرانوں جیسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنا سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تو حکومت گر جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عبادت کریں گے ہمارا اپنا فائدہ، عبادت چھوڑ دیں گے تو ہم خود محروم ہو جائیں گے، اس کے نقصان سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ مختصر کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں توحید کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں توحید خالص پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی ہر طرح کی عبادتیں صرف تیرے لیے ہی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادتوں کے جو شروط بیان کیے گئے ہیں، ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو کما حقہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کی، ہمارے دعاؤں کی، ہماری عبادات کی صرف اور صرف تو ہی قدر کرنے والا ہے، تو ہی لاج رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی انداز میں تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں اس کا بہتر سے بہتر فائدہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم فلسطین میں ہمارے جو مجبور، مظلوم اور پریشان حال مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عزم و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں غیبی امداد فراہم فرمائے۔ رب العالمین ظالموں کو یا تو ہدایت دے، یا اللہ رب العالمین انہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ رب العالمین معصوم بچے جو لاشوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ماؤں کی گود میں ہیں، اور قیامت صغریٰ کا منظر ہے وہاں پر فلسطین میں، رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، درندوں کو تو اپنی گرفت میں لے لے، اللہ رب العالمین تو انہیں سبق سکھائے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ ان مظلوموں کے حق میں ہماری دعاؤں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ ہم میں بھی جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بن کر تیرا حقیقی اور سچا عبادت گزار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں آج میں برکات فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔